السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم دیا ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اعصاب دیے ہیں، سینسز دیے ہیں، جس سے وہ ادراک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا، تفکر کر سکتا ہے، تدبر کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو پہچان سکتا ہے۔ اور یہ جسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ بیماریاں رکھی ہیں، کچھ کمزوریاں رکھی ہیں۔ یہ تھک جاتا ہے، اس پہ نشانات آ جاتے ہیں، اس پہ زخم آ جاتے ہیں، یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ اور بوڑھا ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو انسان کو دی ہے اس دنیا کے اندر، جو مرکب بنایا ہے، وہ انسان کو دل دیا ہے۔ یہ دل وہ جگہ ہے جس سے انسان سوچتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ فہم کو جمع کرتا ہے، جہاں پہ اس کے اندر دلیل بنانے کی قوت ہوتی ہے، چیزوں کو پہچاننے کی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ جسم نہیں پہچانتا، یہ دماغ نہیں پہچانتا، یہ دل دیا ہے۔ دماغ تو ایک میموری ہے، وہ انسان کے، وہ اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، وہ اس کے جسم کو، اس کے سینسز کو، اس کے اعصاب کو چلاتی ہے۔ لیکن یہ دل ہے جو انسان سے صحیح اور غلط کے فیصلے کے درمیان جو ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ میں یہ فیصلہ لوں نہ لوں، یہ تذبذب انسان کے دل میں آتا ہے۔ اور اس دل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جسم کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک ہے۔ اگر یہ دل کا ٹکڑا خراب ہو جائے گا تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ شریعت نے جسم کی اور دل کے معاملات میں ترجیح جس کی رکھی ہے وہ دل کی رکھی ہے، وہ جسم کی نہیں رکھی۔ اسی لیے آپ یہ حدیث بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چہرے اور جسم نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، جو تمہارے دل کے اندر بات ہے۔ آپ جو بھی نیکی کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں، آپ روزہ رکھ لیں، آپ حج کر لیں، آپ زکوٰۃ دے لیں، اگر آپ کے دل کے اندر فساد ہے تو وہ اس نماز میں بھی فساد ہے، اس روزے میں بھی فساد ہے، اس حج میں بھی فساد ہے، اس نیکی میں بھی فساد ہے، اس زکوٰۃ میں بھی فساد ہے، کہ اگر آپ کے دل کے اندر فساد ہے۔ اور قیامت والے دن اگر قرآن کے اندر جو ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز ترجیح لی جائے گی ہر عبادت کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ نے یہی بنایا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، مال اور اولاد کام نہیں آئیں گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر تم صحیح دل کے ساتھ آؤ گے، دل کی حیات کے ساتھ آؤ گے، سقیم دل نہیں ہوگا تمہارا، مریض دل نہیں ہوگا تمہارا، مردہ دل نہیں ہوگا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس کو نفع دیا جائے گا، وہ دل دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر اس دل کے اندر فساد آ جائے، اگر یہ دل بیمار ہونا شروع ہو جائے، اگر اس دل کو وہ چیز دے دی جائے، وہ خوراک دے دی جائے جو اس دل کے لیے نہیں بنی تھی، اور اس دل میں جب بیماری اٹھنا شروع ہو جائے، حسد آ جائے، بغض آ جائے، کبر آ جائے، تعصب آ جائے، لسانیت کا تعصب آ جائے، قومیت کا تعصب آ جائے، رنگ و نسل کا تعصب آ جائے، تو انسان کی زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت غلط ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگیوں میں فیصلے غلط ہوتے ہیں تو وہ مسئلہ دل کا ہے۔ اگر آپ کسی کو منا نہیں پا رہے، یا آپ کی زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، تو مطلب آپ کے دل کے اندر وہ وسعت پیدا نہیں ہوئی، یا آپ کے دل کے اندر وہ جذبات نہیں آئے، آپ کے دل نے اس چیز کو صحیح سے پرکھا نہیں، بلکہ آپ اس کو پرکھنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کے دل کے اندر تعصب تھا، آپ نے اپنی آنکھیں بند نہیں کریں لیکن دل سے بصیرت ختم کر دی تھی کہ آپ اس کی حقیقت دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ انسان کی آنکھیں دنیا دیکھتی ہیں میرے بھائی، دنیا دیکھتی ہیں، لیکن دل جو ہوتا ہے نا وہ حقیقت دیکھتا ہے۔ انسان بار بار اس دل کی حقیقت کو دباتا رہتا ہے اپنے تعصبات کے پیچھے، اور جب زندگی کے اندر غلط فیصلے ہوتے ہیں تو فساد آ جاتا ہے۔ آپ انسان کی زندگی کے اندر جب لوگوں کی محبت، جب کریئر کی محبت، جب شادیاں، کاروبار، ان کی محبت جب ایکسٹریم پر جانے لگتی ہے، محبت سے منع نہیں کیا ان چیزوں کی،
لیکن جب یہ ایکسٹریم پر جانے لگتی ہے اور اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے کہ ان فیصلوں میں فساد ہو جاتا ہے۔ آپ سوال کریں نا اپنے آپ سے، میں یونیورسٹی کیوں جا رہا ہوں؟ آپ سوال کریں اپنے آپ سے، کیوں؟ میں مدرسے کیوں جا رہا ہوں؟ میں یونیورسٹی کیوں جا رہا ہوں؟ میں نے فلاں عورت سے شادی کیوں کری؟ میں نے فلاں کاروبار کیوں شروع کیا؟ کیا جواب آئے گا آپ کے لیے؟ مال جمع کرنا ہے، کریئر بنانا ہے، فیملی بنانی ہے، گاڑی لینی ہے، آخر تک زندگی چلی جائے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایک جواب آتا ہے کہ یار کاش اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے لے، میں یونیورسٹی چلے جاؤں، علم لے لوں، مدرسہ لے لوں، کاش اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے لے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز باطل نہیں ہے، دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، چاہے وہ ایک بے زبان پرندہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہدف دیا ہوا ہے اور اس کو ایک اسباب دیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بناتا ہے اور اپنے بچوں کو پریزرو کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اسباب کیا ہے اس کے پاس؟ کوئی اوزار بھی نہیں ہے گھونسلہ بنانے کے، 2 پنجے دیے ہوئے ہیں، پر دیے ہوئے ہیں اڑنے کے لیے اور ایک چونچ دی ہوئی ہے۔ تو انسان اگر اس سے موازنہ کرے تو آپ مجھے بتائیں انسان اپنے مقصد میں کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اگر انسان کی زندگی کے اندر حیا ختم ہو جائے، جو کہ ایمان کا ایک بہت بڑا جز ہے، حیا اگر ختم ہو جائے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، جانور بن جاؤ گے تم، کیونکہ تمہارے اندر حیا نہیں ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر حیا ختم ہو جائے، اور وہ حیا لانے والی ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک رب کے وجود کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ کل مجھ سے سوال ہوگا، ورنہ حیا تو جسم کی تو بہت دور کی بات ہے، پہلے تو نظروں میں ختم ہوتی ہے۔ حیا جب نظروں میں ختم تب ہوتی ہے جب انسان کے دل کے اندر وہ مرض پیدا ہو چکا ہوتا ہے، وہ خواہشات نفس، وہ ڈیزائرز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، تب جا کے اس کی زندگی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور حیا کو روکنے کے لیے اس کو کہا تھا کہ لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جانا، زنا نہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تمہیں کہا تھا تم قریب بھی نہ جانا، قریب بھی نہ جانا کہ تم اس میں گر جاؤ گے، یہ ایسا گڑھا ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر، اس کے فیصلوں کے اندر، اس کے دل کے اندر اگر اس کی قومیت، اس کی لسانیت، اس کی برادری، اس کی روایت، اس کا تعصب غالب آ جائے، اور اللہ نے جو قرآن میں بات کہی ہے کہ تقوی ہلکا پڑ جائے، اس کا جو تفریق کرنے کا، اس کا جو فرق کرنے کا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو ایک سٹینڈرڈ بتایا ہے کہ ڈفرینشیٹ رکھنا ہے، اللہ کے نزدیک مومن اور فاسق برابر نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک گورا اور کالا برابر نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک مقامی اور غیر مقامی برابر نہیں ہوتا۔ کتنی جنگ چل رہی ہے مقامی غیر مقامی کی، مہاجر غیر مہاجر کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیریا بتایا، اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک اگر کوئی سب سے زیادہ عزت والا ہے تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے میرے لیے کیا قربان کیا، میرے لیے کیا پرہیز کری، میرے لیے کیا چھوڑا، میرے لیے تقوی کیا اختیار کیا۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر یاد رکھیے گا، اگر خدا بٹ جائے، زمینی خداؤں میں سے بٹ جائے، فرعونوں کو خدا بنا لیا جائے، سر جھکائے جائیں منصبوں کے آگے، سر جھکا لیے جائیں اور اپنے حکموں کو اور دین کو بدل دیا جائے چند ٹکوں کے لیے، اگر زمینی خدا بٹ جائیں اور اللہ کے آگے اگر ہم سجدہ نہ کریں، اور اگر اللہ وحدہ لا شریک کی وہ وقعت جو ہے، وہ عزت جو ہے، وہ ایمان باللہ جو ہے، وہ توحید اگر انسان کے دل کے اندر ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی میں بہت بڑا فساد آ جاتا ہے۔ بلکہ یہی سب سے بڑا فساد ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ شرک انسان کے سینے کے اندر ایسے گھستا ہے کہ کبھی کبھی انسان کی محبت اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے اوپر غالب آتی ہے، اور وہ اس کی تعظیم اتنی کر بیٹھتا ہے کہ وہ اس کا شرک کر بیٹھتا ہے۔ یہی تو کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری محبت میں اتنا آگے نہ نکل جانا جیسے یہود النصارہ اپنے انبیاؤں کی محبت میں آگے نکل گئے۔ تو وہ نبی بھی جو یہ دعوت دینے آیا تھا توحید کی، وہ بھی یہ کہہ کر چلا گیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ بھی آگاہ کر کے چلا گیا کہ میری بھی محبت اللہ کی محبت کے اوپر غالب نہیں آ سکتی، ورنہ تمہاری زندگیوں میں فساد ہو جائے گا۔
انسان کی زندگی میں فساد کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ اس کے دل کو وہ نظریں دی گئیں، اس کے دل کو وہ خوراک دی گئی۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جب اس نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لی، جب اس نے اپنے کانوں سے وہ چیز سن لی، جب وہ تصور بنا لیا اس نے اپنے دل کے اندر، تو وہ بجائے اپنے دل کو پاک کرتا، وہ بجائے کہ ایک استاد کے ساتھ بیٹھتا کہ استاد جی میرے ساتھ یہ کام ہو گیا، مجھے یہ بتائیں کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ میرے ایک دوست تھے، بڑے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، بڑے دیندار انسان تھے۔ میرے جو استاد ہیں شیخ عاطف، وہ ہمیشہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا نظروں کی حفاظت کرنا، یہ کہاں سے گھسے گا، ڈبہ نہیں کھولنا کبھی بھی، وہ ڈبہ نہیں کھولنا جس میں فساد ہے، اور اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ اس میں فساد نہیں ہے، اس میں نیکی ہے، تو ایک دن یہ فساد پہ شیطان تمہیں گھیرے گا۔ اور وہ یہی ہوا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کری، ہمارے ایک دوست نے، کہنے لگے کہ میں فلاں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں پڑھانے کے لیے، تو وہاں پر خواتین بھی تھیں، نظروں کی حفاظت بھی نہیں تھی، وہ بڑا فیشن ڈیزائننگ کا انسٹیٹیوٹ تھا وہ۔ ہمارے استاد نے ان کو سمجھایا کہ وہاں نہیں جانا، وہاں فساد ہے، اور ایک نہ ایک دن تم اس دلدل میں پھنسو گے اور پھنستے جاؤ گے، اور یہ دلدل کا جو پانی ہے تمہارے سر سے اوپر جائے گا اور تم غرق ہو جاؤ گے اس میں۔ انہوں نے نہیں مانا۔ 2013 یا 14 کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس جگہ پہ کیوں نہ جاؤں۔ الفاظ سنیں آپ ذرا، کیا انسان کا نفس اور کیا شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ کہتا ہے میں اس یونیورسٹی میں کیوں نہ جاؤں جہاں پہ فحاشی ہے، میں وہاں پہ جا کے دین کیوں نہ پھیلاؤں، میں وہاں پہ جا کے دین کیوں نہ پھیلاؤں۔ جو دلیل دی تھی نا، جو دلیل دی تھی، حقیقت کے اوپر جو غالب آ گئی تھی، اس فتنے کی حقیقت کے اوپر جو دلیل غالب آ گئی تھی، وہ اس کے نفس نے دی تھی کہ میں وہاں پہ دین پھیلاؤں گا۔ وہ مسئلہ دین نہیں تھا، وہ کریئر بنانا تھا۔ لیکن ایک استاد ہوتا ہے جو اس کی آگاہی کرواتا ہے، ایک استاد ہوتا ہے جس کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ تمہارے دل کا فساد ایسے پیدا ہوگا۔ ایک استاد ہوتا ہے جو تجربات سے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ قوم سمود کو، قوم عاد کو کس طرح تباہ کیا۔ یہ ماضی کے بیان ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ کام نہ کرنا جو تباہی آ جائے، اور شروع میں پتہ نہیں چلتا کہ تم کیا کرے۔ عمر بن لحی نے بھی یہی کیا تھا کہ مکے کے اندر بت پرستی یہی کہہ کے ایجاد کری تھی کہ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، لوگ نیک ہو جائیں گے، اور وہ بڑھتے بڑھتے فساد بن گیا۔ وہ ڈبہ کھول دیا اس نے، اور وہ سارا جرم و سارا گناہ وہ شرک اب اسی کے کھاتے میں۔ تو جب وہ یونیورسٹی گئے، جب وہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، تو ان کو پھنسانے کے لیے کوئی دنیا دار عورت نے نہیں پھنسایا، اسے ایک برقعے والی نے پھنسا دیا۔ وہ فساد کی جگہ تھی جہاں پر اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا، وہ شیطان اس کے ساتھ کھیلا۔ وہ یہی اپنے آپ کو دلیل دے رہا تھا کہ تو بہت نیک ہے، تو بہت دیندار ہے، تو دین کی دعوت دے۔ اور مسئلہ یہ ہوا کہ بات یہاں تک آ گئی کہ وہ اس کونے پہ آگے کھڑا ہو گیا اپنی شادی کے، کہ دونوں بیٹھے ہوئے میرے سامنے لڑا، میاں بیوی، اور طلاق کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ کتنے عرصے میں ہوا؟ یہ 7 سال میں ہوا۔ وہ خوراک وہ دل کو دی جا رہی تھی ساری زندگی، اور ایک دن وہ پانی کا وہ جو بوتل تھی وہ ایسی پھٹی کہ وہ سیلاب لے آئی پورا اس کی زندگی کے اندر۔ لیکن وہ رکا نہیں۔ آپ کاروبار کے اندر ایک مرتبہ اگر غلط مال بیچتے ہیں، آپ کو بہت تزکیہ جاگتا ہے۔ وہی دن تھا جہاں پر آپ کو ایک عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں پاک کیسے ہوں۔ لیکن وہ بیچتا گیا، وہ دل کو خوراک دیتا گیا۔ دل اس معاملے میں دلیل دیتا گیا آپ کو، وہ نفس وہ دلیل دیتا گیا، حالات ایسے ہیں، خالی میں ہی تھوڑی ہوں گناہ کرنے والا، بلکہ ساری دنیا ایسے کرتی ہے۔ پھر ایک اور دلیل دی نفس نے، جب سامنے سے قرآن کی کوئی دلیل آئی تو نفس نے ایک اور دلیل دی کہ سب پہل کون کرے گا۔ پھر ایک اور دلیل دی نفس نے کہ حالات ہی ایسے ہیں، جب سب ہی گناہ کر رہے ہوں تو گناہ نہیں ہوتا۔ پھر چلا گیا کسی عالم کے پاس، اور ایسے عالم کے پاس گیا جہاں پر اس کو مطلب کا فتویٰ مل جائے، لیکن وہ پتھر بنتا گیا اور اس کی زندگیوں میں فساد آتا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ انسان کا دل جو ہے اس دنیا کے اندر اس آنکھوں دیکھا اور کانوں سنی چیزوں کو اتنا زیادہ لینا شروع کر دیتا ہے، اور تزکیۃ النفس نہیں کرتا کہ اس کا دل پتھر بن جاتا ہے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ آگے نکل جاتا ہے، زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پتھر جو پھٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا آگے
پتھر پھٹ جاتا ہے، یتفجر منہ الانہار، نہریں نکل جاتی ہیں اس میں سے. پتھر اگر پھٹتا نہیں ہے تو گر جاتا ہے کم سے کم، لیکن یہ انسان کا دل ہے او اشد قسوہ، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. انسان کی زندگی میں اس کے فیصلوں میں فساد تب آتا ہے جب دنیا کا جو دھوکہ ہے، جب اس کی موت کی حقیقت کے اوپر غالب آ جائے، کہ وہ دنیا کے اندر اتنا مگن ہو جائے کہ وہ شاید یہ سمجھنے لگے کہ مجھے موت نہیں آئے گی. وہ ایسی فرعونیت میں داخل ہو جاتا ہے کہ اس کو صلہ رحمی کرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. جب قبرستان کے اندر اپنے عزیزوں کو جب وہ قبر میں اتارتا ہے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں جس قبر میں اترا ہوں اس میت کو لے کر، کل کو مجھے بھی میں بھی اس میت والی حالت میں ہوں گا اور مجھے بھی اس قبر میں اتارا جائے گا. وہ احساس ہی مر گیا، وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے نفس کو دلیلیں اتنی دی ہوئی ہے نا. اور جب نفس کے اندر سے جب وہ دل چیخے مار رہا تھا، جب وہ فطرت چیخے مار رہی تھی کہ سدھر جاؤ، یہ چیز غلط ہے، سدھر جاؤ، یہ تمہارے فیصلے غلط ہے، سدھر جاؤ، تو وہ اس کے گلے کو گھونٹتا ہے. وہ آواز نہیں، وہ کہتا ہے جلدی چلو بس قبرستان سے، یہاں پہ وحشت ہو رہی ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں سورہ قاف میں بتائی ہے. میرے بھائی، انسان بڑے سے بڑی بات کو جھٹلا سکتا ہے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہاں تک کہ انسان اللہ کے اوپر بھی جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن ہے کوئی انسان، کوئی ملحد، کوئی سیکولر، کوئی لبرل، کوئی فسادی، کوئی فرعون، ہے کوئی جو یہ کہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ اس سے بڑی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں یہ کہا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. تم اس کو جھٹلاتے نہیں ہو، موت کو، موت کے ذائقے کو. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، جب اس کا ایک نشہ طاری ہوگا تمہارے اوپر، جب یہ آ جائے گی. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، تم اس کو جھٹلاتے نہیں ہو. اللہ نے کہا تم اس سے فرار ہوتے ہو، بھاگتے ہو، سوچنا بھی پسند نہیں کرتے. جب موت کی حقیقت انسان کی اس دنیا کے اوپر غالب آ جائے گی، جب انسان کی دنیا کے اوپر یہ موت غالب آ جائے گی تو انسان کی زندگیوں میں فساد ہو جائے گا، انسان کا دل بیمار ہو جائے گا، انسان کو وہ خوراک دے دی جائے گی جہاں پہ اس کے دل کو نہیں دینی چاہیے گی. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح انداز میں کہی ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اللہ تعالیٰ کثرتوں سے جہنم کو بھر دے گا. کیوں بھرے گا؟ ان کے دل ہوں گے لیکن ان میں گہرائیاں نہیں ہوں گی، ان کی آنکھیں ہوں گی لیکن وہ اندھے ہوں گے، ان کے کان ہوں گے لیکن وہ بہرے ہوں گے. اور اللہ نے کہا اولئک کالانعام، وہ جانور اور چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. لیکن میرے بھائی، جب انسان کی زندگی کے اندر جب اس کا دل صحیح ہوتا ہے، مرض آ جاتا ہے انسان کے دل کے اندر، لیکن اس مرض کو دور کیا جائے گا. اگر آپ دور نہیں کریں گے تو وہ دل پتھر بن جائے گا. تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ اس کی انا کے مسئلے نہیں ہوتے، اس کے کبر کے اور اس کے تکبر کے مسئلے نہیں ہوتے، لیکن وہ بے وقوف بھی نہیں ہوتا. وہ اتنی آسانی سے کھلواڑ بھی نہیں ہونے دیتا اپنے ساتھ، وہ کھلونا نہیں ہوتا مومن. اس کی فراست بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ فوراً بھانپ لیتا ہے کہ کون مجھے جو ہے نا وہ فوراً اپنے نفس کی بات کو بھانپ لیتا ہے کہ کہاں میرا نفس مجھے دھوکہ دے رہا ہے، کہاں وہ شیطان میری زندگی کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے. لیکن یہ ہوتا تب ہے جب انسان کسی کے انڈر رہ کے کام کرے. پوچھیں ان کاروباری لوگوں سے جنہوں نے جابس کری ہوئی ہیں، جنہوں نے شاگردیاں کری ہوئی ہیں، پوچھیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے دل کے اندر کیا بیتتی ہے. یہ وہی شخص جانتا ہے جس نے کسی کے ماتحت کام کیا ہوتا ہے. اور استاد کے بغیر زندگی، یاد رکھیے گا، یہ اسلام کا منہج ہی نہیں ہے کہ استاد کے بغیر زندگی گزاری جائے. ہمارا استاد کون تھا، پھر اس کا استاد کون تھا، پھر اس کا استاد کون تھا، پھر اس کا استاد کون تھا، پھر وہاں پر ان کے استاد تبع تابعین، پھر تبع تابعین کے استاد تابعین، پھر تابعین کے استاد صحابہ، پھر صحابہ کے استاد کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کرنے والے جبریل تھے، اور جبریل کا استاد اللہ تعالیٰ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی استاد نہیں. اسی لیے اس کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر ہے. وہ تکبر اس کی صفت ہے کہ وہ کہے جب میں نے پیدا کیا، جب میں نے دیا، جب میں نے بنایا، تو تم کیوں کس بات کا کبر کر رہے ہو؟ جب ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، جب اللہ کی رحمت
اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے اس کے غصے کے اوپر. جب اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ وہو حی لا یموت ہے, کمال ذات تو اس کی تھی, تو اس کو تھوڑی استاد کی ضرورت تھی, نعوذ باللہ معاذ اللہ من ذالک. استاد کی ضرورت تو اس کو تھی جو ناقص عقل ہے, ناقص دین ہے, ضعیف ہے, عجلت والا ہے, ظلوماً جہولہ ہے, جسے علم نہ آنے سے پہلے جہالت تھی, علم آنے کے بعد نسیان ہو جاتا ہے. یہ استاد کی ضرورت تو انسان کو تھی. مومنین کا حال اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ. محبتیں تو اس کی بہت ہوتی ہیں, مومنین کی محبتیں تو بہت ہوتی ہیں, گھر والوں سے ہوتی ہے, اولاد سے ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, مسئلہ نہیں ہے, کاروبار سے بھی ہوتی ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو اللہ کی جو محبت ہوتی ہے وہ ایکسٹریم ہوتی ہے. اللہ کی جو محبت ہوتی ہے ایکسٹریم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی تکمیل کے 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. 2 جسمانی چیزیں ہیں جو ظاہری چیزیں, اور 2 باطنی چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ, جس کی محبت اللہ کے لیے تھی, محبت اللہ کے لیے تھی, وابغض للہ, اور اس نے اگر کائنات کے اندر کسی سے بغض بھی رکھا, اس نے اللہ کے لیے رکھا, وہ بغض اللہ کے لیے تھا. ہمارے بغض سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے. من احب للہ وابغض للہ, جس نے اللہ کے لیے محبت کری, اللہ کے لیے بغض رکھا, فاعطى للہ, اور اس نے اگر دیا تو اللہ کے لیے دیا, ومنع للہ, اور اگر اس نے روکا تو اللہ کے لیے روکا, فقد استکمل الایمان, اس نے یہ چاہت کا اظہار کیا کہ میرا ایمان کامل ہو جائے. وہ ایمان کی تکمیل کا سفر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تمہاری اولاد, تمہارے ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک میں محبوب نہیں ہو جاؤں گا, جب تک میری محبت سب سے زیادہ نہیں ہوگی, تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. میرے بھائی, ہر منصب, ہر منبر, ہر کرسی کا, ہر جگہ کا ایک رتبہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا, جب علم کے اوپر اور علم والوں کے اوپر, جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, جب ان وراثتوں کے اوپر اور ان کی حیثیت کے اوپر اور ان کے حقوق کے اوپر مال, پیسہ اور دولت غالب آ جائے تو زندگی میں فساد ہو جاتا ہے. پھر ان منبروں سے فیصلے صحیح نہیں ہوتے, پھر لوگوں کی زندگیوں میں اور مقتدیوں کی زندگیوں میں فیصلے صحیح نہیں ہوتے کہ ہم اپنا نائب اپنے ہاتھوں سے ایسا چنتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہماری زندگی میں فساد لے کر آئے گا, یہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں آئینہ دکھائے گا اور ہماری قبروں کو منور کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں, میری روایت, میرا دین, میری سنت غالب نہ آ جائے, تب تک تمہاری زندگی میں ایمان کامل نہیں ہو سکتا. مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور بات بتائی ہے, انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها. صرف اور صرف مومنین تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے, اذا ذکروا بها, جب وہ نصیحت کی جاتی ہے تو ان کی ماتھوں پہ بل نہیں آتے, جب ان کو آئینے دکھائے جاتے ہیں تو ان کی ماتھوں پہ بل نہیں آتے. تو وہ یہ نہیں کہتے مولوی صاحب کیا بات کر دی, یہ تو تعصب ہو گیا آپ کی زبان میں, بہت زیادہ ہو گیا آپ. اذا ذکروا بها, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, حقیقت کڑوی ہی ہوتی ہے, ورنہ اگر میں حقیقت بیان نہ کروں, صرف اور صرف کانوں کو خوش کرنے والے دروس دینا شروع کر دوں, تو اس منبر کا میں حق ادا نہیں کر سکتا. اذا ذکروا بها خروا سجدا, خروا سجدا, وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں. وسبحوا بحمد ربهم, اور کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے, تیری ہی تعریف ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی, اللہ معاف کر دے. لا یستکبرون, وہ تکبر نہیں کرتے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. عبادتوں پہ جس کو تکبر ہو جاتا ہے, اللہ کہتا ہے میں جہنم میں ڈالوں گا, آنے دو میرے پاس. یہ وہ کرائٹیریا ہے, یہ وہ اسٹینڈرڈ ہیں جو ایک مومن کی زندگی میں ہوتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں صحابہ کی زندگی کیسی تھی, جب وہ دنیا کے معاملے میں وہ اتنے ہلکے تھے. وہ دنیا کے معاملے میں اگر کوئی ان سے چیز مانگ لیتا تھا تو وہ چیز اسی وقت ادا کرتے تھے. ان کو ذرا سی بھی ان کو وہ نہیں ہوتی تھی, ذرا سی بھی ان کو ریزسٹنس فیل نہیں ہوتی تھی, کیونکہ ان کے دل کے اندر جو سٹینڈرڈ تھے وہ فیملی نہیں تھی. ان کے دل کے اندر سٹینڈرڈ تھے وہ جو ماں باپ تھے, وہ ان کی محبت سٹینڈرڈ نہیں تھی بلکہ اللہ کی محبت تھی, اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے.
وہ کہتے تھے بس یہاں سے یہ مل جائے، بس اللہ مل جائے میری زندگی کے اندر. کیوں؟ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء. جس نے اللہ سے ملنے کی، جس نے اللہ سے ملاقات کرنے کی محبت دکھائی، اللہ نے اس سے ملاقات کرنے کی محبت دکھائی. اللہ کہتا ہے جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ وہی سنتا ہے اپنے کانوں سے جو میں سننا چاہتا ہوں، تو وہی سنتا ہے وہی دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ اسی جگہ پر چلنا چاہتا ہے جہاں پر میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ ہاتھوں سے وہی کام کرتا ہے جہاں پر میں اس کے ہاتھوں سے کام کروانا چاہتا ہوں. تو یہ ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے. اور جتنا ہم اللہ کے دین کے پاس آئیں گے، یاد رکھیے گا یہ چھوڑتے ہوئے بہت بڑا مشکل ہے انسان کو اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا، بہت مشکل ہے. اور حالات ایسے ہیں اس میں تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو غیب سے مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی، جو اللہ تعالیٰ ٹیبلوں کو بدلتا ہے. میں ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں پر دین بہت کم فالو کیا جاتا تھا، بلکہ فالو ہی نہیں کیا جاتا تھا. جب دین پر آیا، میں شروع کے اندر مجھے بہت زیادہ ریزسٹنس ملی، میری داڑھی کو دیکھ کر، میرے پائنچوں کو دیکھ کر، میرے دین کو دیکھ کر، میری تعلیم کو دیکھ کر. لیکن ایک آیت تھی ہمارے استاد نے ہمیں سکھائی، اور شروع سے ہمیں سکھاتے تھے، ہمیں حوصلہ دیتے تھے. ایک تو وہ یہ بات کہتے تھے بیٹا قدم بڑھاؤ، کچھ نہیں ہوتا. اور ولا تہینوا ولا تحزنوا، ولا تہینوا ولا تحزنوا، غم بھی نہیں ہونا اور مایوس بھی نہیں ہونا. غم ہوتا ہے ماضی میں جو چھوٹ گیا اس میں غم نہ کرنا، اور مایوس نہ ہونا اگر تمہاری تذلیل کر دی جائے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں تمہیں اوپر نہیں بلکہ سب کے اوپر لے آؤں گا. اعلون اسم تفضیل کا صیغہ ہے، میں تمہیں اوپر نہیں، علوف نہیں، میں تمہیں اعلیٰ دوں گا. اللہ کہتا ہے شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، میرے پری ریکوزٹس پورے کرنا، میرے پروٹوکولس پورے کرنا، اپنی زندگی کے اندر استقلال رکھو، دین کے اندر، ایمان کے اندر. اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا غلبہ دے دے گا. اور آج یہی ہوا. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پہچان بنا دیا اپنے فیملی کے اندر، لیکن اخلاق کو فالو کیا، تہذیب کے آگے، روایت کے آگے، برادری کے آگے دین کو کبھی جھکنے نہیں دیا. یا آپ اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے گھروں کو منور کر دے گا، رزق سے، اولاد سے، صلہ رحمی سے، برکتوں سے. ایسی ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ نوازے گا. لیکن حوصلہ تو کریں، حوصلہ تو کریں آگے بڑھنے کا، قربانی تو دیں، اللہ کو تو دیں نا آپ جو اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتا ہے. اور جب تک نہیں دیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا مگن ہو جائے زندگی کے اندر کہ حتیٰ زرتم المقابر، قبروں تک پہنچ جائیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو اور ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ بہت نرم ہے اپنے بندوں کے ساتھ. کہیں سنی بات میں جو بھی غلطی تھی وہ میری ہی کمی کی وجہ سے تھی، کوئی بات بری لگی ہو میں تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں. جو بھی حق تھا اللہ کا تھا اور اللہ کا ہی رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آخر الدعوانا الحمد للہ.